السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے زندگی ایک سیلاب۔ اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ رائٹرز نے لکھا ہوا ہے، یہ ان رائٹرز کے نیمز ہیں۔ یہ GLCP شائننگ اسٹار کمیونٹی کی طرف سے پبلش ہوتی ہے۔ اس میں آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ نے کس طرح کی سٹوریز لکھنی ہے یہ میں آپ کو ایک دکھا دیتی ہوں، ایک ڈیمو دے دیتی ہوں۔ یہ زندگی ایک سیلاب ہے، یہ اس کی فہرست ہے جنہوں میں رائٹرز نے لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہر رائٹر کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتاب کا نام ہے زندگی ایک سیلاب، لیکن دیکھیں اس میں سیلاب نگری، پرانی حویلی، زندگی ایک سیلاب، بلا عنوان، مستقل سہارا، یہ سارے جو ہیں وہ ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس میں سے جو ہے وہ مستقل سہارے والی سٹوری جو ہے پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ مستقل سہارے والی سٹوری یہ ہے کہ مہک اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈ پیار کی وجہ سے بہت بگڑ گئی تھی، اور اکلوتی اولاد تھی جو کہ لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئی تھی۔ گھر کی اکلوتی کلکاری ہونے کی وجہ سے ہر ایک نے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ بچپن سے اب تک کبھی کسی نے مہک کی کوئی بات نہ ٹالی، اور اسے لگتا تھا کہ آگے بھی یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن یہ حقیقت جلدی اس پر کھل گئی جب زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی بات ماننے سے انکار کیا گیا۔ اور کیسے نہ انکار کیا جاتا، بات ہی کچھ ایسی تھی، اس کی بات سے نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اسے اس کے گھر سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ کھایا، کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دن کسی نے مہک کے ساتھ نرمی سے بات نہ کی۔ اس دن مہک کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے گھر سے چوروں کی طرح بھاگنا پڑا۔ اس کا کمرہ بالکل گیٹ کے پاس تھا، اور دوپہر کے اس وقت سب آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی سے گھر سے باہر آ گئی۔ گھر سے باہر تو آ گئی تھی، مگر بھاگ کر جاتی بھی تو جاتی کہاں، اور اتنی ہڑبڑی میں بھاگی تھی کہ اپنا موبائل بھی ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ بس یہ خط اپنی اسٹڈی ٹیبل پر ڈائری کے ساتھ چھوڑ آئی تھی۔ تنہا کہاں جاتی، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اچانک سے اسے عائشہ کا خیال آیا، جو اسے یونیورسٹی میں ملی تھی۔ اس کی سینئر تھی، ہمیشہ یونیورسٹی کی لائبریری میں ملتی تھی۔ فون تو مہک کے پاس تھا ہی نہیں، لیکن عائشہ کو ایک بار اس نے یونیورسٹی سے واپسی پر اگلی ہی گلی کے نکڑ والے ایک مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس مدرسے کا راستہ اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ اس مدرسے کی طرف بڑھی اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی دیکھ نہ لے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اسے مدرسے کا دروازہ کھلا ملا۔ وہ مدرسے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک لڑکی نظر آئی جو فون پر تھی۔ ریسیپشن سے اس نے عائشہ کا پورا نام لے کر اس کا پتہ کیا۔ اسے بتایا گیا کہ اوپر والی منزل پر ہوگی، اور بتائے گئے کمرے کی جانب روانہ ہوئی۔ عصر کا وقت تھا، اس لیے عائشہ اسے نماز روم میں ہی ملی۔ جب نماز روم کے دروازے پر پہنچی تو ٹھٹک گئی۔ وہ عائشہ جو ہمیشہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، اپنی زندگی سے مطمئن، وہ اس طرح سسکیوں سے رو رہی تھی کہ مہک چونک گئی اور دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ مہک وہیں سے عائشہ کو دیکھتی رہی، لیکن عائشہ پرسکون انداز میں اپنے رب سے دعا کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ دعا مانگنے کے بعد جب اٹھنے لگی تو اس کی نظر مہک پر پڑی۔ عائشہ مہک کو دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مہک اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اسی وجہ سے وہ اس دن مہک کے سامنے مدرسے میں داخل ہوئی۔ عائشہ نے بات کا آغاز کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مہک کیسی ہو؟ مہک نے نظریں چرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو سکتی ہوں؟ لیکن عائشہ مہک کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکی تھی۔ عائشہ نے پرمسرت انداز میں مہک کا استقبال کیا۔ اسے لے کر کینٹین کی جانب بڑھی۔ نماز کے وقت کی وجہ سے کینٹین میں رش بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک کونے میں جا کر بک شیلف کے پاس والی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مہک سر جھکا کر رونے لگی۔ عائشہ گھبرا گئی اور مہک کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ معلوم کرنے لگی۔ مہک عائشہ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں ہار گئی عائشہ، میں سب چھوڑ آئی۔ سب چھوڑ آئی مطلب؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ عائشہ کا پوچھنا تھا اور مہک مزید رونے لگی۔ ہاں، میں سب کچھ چھوڑ آئی۔ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، سب بس محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کوئی مجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے گھر پر اپنے اور عمیر کے رشتے کی بات کی، مگر ان لوگوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ اس شخص کا نام آئندہ نہ لوں۔ عائشہ، میں جانتی ہوں وہ شخص برا ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے اگر میں اس کی ہو گئی تو وہ ساری برائیاں چھوڑ دے گا۔ میں جانتی ہوں پہلے ہونے والی حرکت سے میرے گھر والے اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں نے سوچا تھا میں گھر والوں کو منا لوں گی، مگر کیسے مناؤں؟ وہ تو میری بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ مہک روتے روتے اتنا کچھ بول گئی تھی، ابھی مزید بولنا چاہتی تھی کہ ایک دم اسے نماز روم کا منظر اور روتی ہوئی عائشہ یاد آئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مہک نے حیرانی سے عائشہ سے اس کے رونے کے متعلق پوچھا، عائشہ تم اپنی زندگی سے اتنی مطمئن ہو، اللہ کے اتنے قریب ہو، یونیورسٹی میں بھی اللہ کی باتیں کرتی رہتی ہو، تو پھر تم رو کیوں رہی تھی؟ عائشہ کو مہک کی اس بات پر پیار آیا اور کہنے لگی، رونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن رونے کی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو مہک، اکثر جیسا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے، الحمدللہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ مجھے جانتا ہے۔ اللہ تمہیں جانتا ہے؟ ہاں، اللہ مجھے جانتا ہے، تبھی تو وہ ہر قدم پر مجھے تھامے رکھتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔
وہ کیسے تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وہ تو 7 آسمانوں کے پار ہے نا، ہم سے بہت دور ہے۔ ہاں مہک، وہ 7 آسمانوں کے پار ہے لیکن ہمارے بہت قریب ہے، اور جب جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ قرآن کے ذریعے میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن اس نے ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے تاکہ ہم پل پل اس قرآن کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکیں۔ اور میں نے اس لیے رو رہی تھی کیونکہ اس کے سامنے رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے رونے سے ہمارے زخم ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا والے ہماری باتیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں، جبکہ وہ رب ہمیں نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہماری اصلاح بھی کرتا ہے اور ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ مہک بہت غور سے عائشہ کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ یہ بات وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، لیکن ان باتوں پر توجہ اس نے آج دی تھی۔ اچھا لیکن تم رو کیوں رہی تھی؟ کیا تم سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ مہک، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن پھر بھی ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، بس ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہوتی ہے اور اللہ سے توبہ طلب کرتے رہنا چاہیے، عائشہ نے ندامت سے کہا۔ مہک حیران ہوئی اور عائشہ نے اس کا کھلا منہ دیکھ کر بات آگے بڑھائی۔ ہاں ہو سکتا ہے، انسان ہونا، انجانے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کوشش تو ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن میں تو کوشش ہی کرتی ہوں نا، لیکن انسان ہوں، کہیں نہ کہیں ہار بھی جاتی ہوں، ٹوٹ بھی جاتی ہوں، اس لیے رو رہی تھی کہ اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے گا، ضروری نہیں تب ہی معافی مانگی جائے جب گناہ کا پتہ ہو، بلکہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اکثر گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ مہک کو عائشہ کی بات سن کر حیرانی ہوئی اور اس نے پوچھا، چاہے کیسا بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ ہاں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی مانگنے کی شرطیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کیا جائے، اگر دوبارہ وہ گناہ ہو جائے تو دوبارہ اسی نیت سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اپنی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ مہک سوچ رہی تھی کہ اب تک وہ جان بوجھ کے گناہ کرتی آئی تھی اور معافی نہیں مانگی تھی، اور یہ عائشہ گناہ نہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، اللہ کے سامنے رو رہی تھی۔ عائشہ نے مزید بتاتے ہوئے کہا، وہی تو ہے جو ہمیں معاف کر دیتا ہے، رب ہونے کے باوجود ہم گناہ سے بھری جھولی بھی لے کر اس کی طرف آئیں، اس کے سامنے ندامت سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہی تو ہمارا مستقل سہارا ہے جو ہر بار ہمیں تھام لیتا ہے۔ مہک کی سوچ کا تسلسل مغرب کی اذان کی آواز سے ٹوٹا۔ عائشہ اور مہک نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں اٹھ کر وضو کر کے نماز روم کی طرف روانہ ہوئی۔ مہک نماز کی پابند تھی کیونکہ اس کے ابا مولوی تھے، اس نے ہمیشہ نماز اپنے ابا کے ڈر سے پڑھی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے نماز پڑھے، وہ اس رب سے ملاقات کرے جس کی عبادت کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ عائشہ کی باتوں سے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ سے اپنے دل کی بات شیئر کرے گی۔ زندگی میں پہلی بار اسے نماز میں اتنا سکون ملا تھا، پہلی بار اس نے اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی۔ نماز کے بعد دعا میں وہ بہت روئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے، اس لیے بس روئی جا رہی تھی، اور اللہ تو آنسوؤں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ نماز کے بعد جب مہک بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، عائشہ بھی نماز پڑھ چکی تھی، دونوں نماز سے فارغ ہو کر کوریڈور میں چلنے لگیں۔ چلتے چلتے عائشہ نے پوچھا کہ تم آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں سوچا، تو سوچ لو نا، دیکھو تمہارے گھر والے کتنے پریشان ہو گئے، بچپن سے اب تک انہوں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، ہر بات کا اقرار تم خود کرتی ہو، تو سوچو انہوں نے تمہاری بہتری کے لیے ہی منع کیا ہوگا نا اس بات سے بھی، ورنہ وہ تمہیں کیوں منع کریں گے؟ ہاں لیکن میں تو اس کو اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں اس کو مل گئی تو وہ سدھر جائے گا، اور تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ سدھر جائے گا؟ کیا مطلب یہ کہ اگر اس نے سدھرنا ہوا تو وہ تمہارے بغیر بھی سدھر جائے گا، اس نے سدھرنا ہوا تو اللہ سے تعلق جوڑ کر بھی سدھر جائے گا، تم تو صرف ایک بہانہ ہو، ورنہ سوچو وہ تمہیں اتنا مجبور کیوں کرتا کہ تمہیں گھر سے بھاگنا پڑتا؟ کل کو اگر وہ نہ سدھرا تو کیا کرو گی؟ کل کو اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو کہاں جاؤ گی؟ سوچا ہے اس بارے میں؟ اس وقت مہک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ سوچ کر تو وہ کام گئی کہ وہ کرنے کیا جا رہی تھی، اگر وہ نہ سدھرا تو کدھر جائے گی؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اب کیا کرے، اس کے کانوں میں آواز پڑی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی تم گھر جا کر اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ ان کے دل نرم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ مہک اور رونے لگی، اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آنسو صاف کرنے لگی، بات کرتے کرتے دروازے تک تو آ ہی گئی تھی دونوں۔ مہک نے عائشہ کو گلے لگا کر عائشہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی جانب روانہ ہوگی، وہ جانتی تھی کہ ابا تھوڑا غصہ کریں گے لیکن مان جائیں گے۔ وہ جب گھر پہنچی تو گیٹ کھلا تھا، سر جھکائے پریشان حال کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حیران تھے، پہلے تو سب نے خیریت معلوم کی، پھر تھوڑا غصہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم کہاں گئی تھی؟ اس سے مہک کو اندازہ ہوا کہ کسی نے بھی اس کا خط نہیں پڑھا، اس نے سب سے کہا کہ وہ مدرسے گئی ہوئی تھی ایک دوست سے ملنے،
یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا اور حیرت بھی، کیونکہ مہک کسی کے کہنے پر مدرسے نہ جاتی تھی۔ ابا نے کہا بیٹا بتا کر تو جانا تھا، ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ مہک نے بتایا کہ وہ دوست سے ملنے گئی تھی، تو یہ سچ ہی تھا، کیونکہ وہاں وہ عائشہ سے ہی ملنے گئی تھی اور اللہ سے بھی ملاقات کر آئی تھی۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تھا۔ بابا نے مہک کو پیار کیا اور کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی، سب سے پہلے جا کر ٹیبل پر نظر ڈالی۔ وہیں خط وہیں پہ پڑا ہوا تھا، جسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑے قرآن پر پڑی۔ قرآن پاک اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اسے عائشہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہی تو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے قرآن کھولا، سامنے آنے والی آیت کو پڑھ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اس بار اللہ نے اسے تھام لیا تھا۔ اسے کہف کی ہی تلاش تھی، ایسی کہف جہاں اس کو تھامنے والا اس کا اپنا رب ہو۔ مہک کو مستقل سہارا مل گیا تھا اور اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ مہک نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی کرے گی اللہ کی رضا کے لیے کرے گی۔ اور پھر کیا تھا، اللہ نے اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑا تھا، کیونکہ وہی تو ہمارا مستقل سہارا ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، آخر جانا تو اسی کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اسٹوری کس طریقے سے لکھنی ہے، ٹاپک ہم کیا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے کریکٹرز دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوری ہے اس میں کریکٹرز کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تھیم کیا ہے، ان کی گفتگو کا محور کیا ہے، کس بات پہ وہ جو ہے وہ اسٹوری بیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔